الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے گارے میں جا گرے۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، قرآن ہمارے سامنے جنگ بدر ایک مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر کے اندر جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی حاصل ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیاریں موجود تھے ان کے پاس۔ اور ادھر شیبہ، حنظلہ، عابد، حرث، امیہ ابن خلف، ابو جہل، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیز اور کمان ہے تو تلواریں نہیں، اور کسی کے پاس تلواریں ہیں تو نیز اور کمان نہیں۔ جب مقام جنگ بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پشت اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، اور ایسی جگہ کہ جہاں کسی کو پیاس لگے تو وہ ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، الغرض جنگ کے اندر جتنی بھی چیزوں کی، جتنی بھی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کفار مکہ کو حاصل تھی، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں ابو جہل جو کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، اس کو 2 بچے معاذ اور موعوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ جانتے ہو یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ یہ وہی ہے جن کو اسی ابو جہل نے مارتے مارتے مکے کے صحن میں بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سر قلم کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار امیہ ابن خلف سمجھا جاتا تھا۔ میدان جنگ کے اندر امیہ ابن خلف اپنے ساتھیوں کو تہہ تیگ ہوتے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور جنگ چھوڑ کے مکے کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، امن چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، شور مچاتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلواریں چلا دیتے ہیں اور جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیوں، آپ جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ غلام تھے امیہ ابن خلف کے۔ جب اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ راتوں میں پیروں میں زنجیروں سے باندھ کر
کوڑے لگائے جاتے تھے، دوسرے دن پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے تھے۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا، لیکن آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس طرح جنگ